تستعجلون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ عالم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 7ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کو متوجہ کیا ہے کہ جس رب کے تم بندے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا میں رکھا ہوا ہے اور تمہاری ایک مہلت عمل اس نے مقرر کی ہوئی ہے، ذرا توجہ کرو کہ وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنے علم کا مالک ہے۔ انسان کے سمجھ میں اللہ کے بارے میں جتنا علم کا تصور آ سکتا ہے، اللہ نے وہ بیان کیا ہے کہ کتنا وہ علیم ہے، کتنا وہ قدیر ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر موجود ہو تو ہم نافرمانی نہ کریں اس کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو۔ پس منظر میں یہ بات رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ تبلیغ فرما رہے تھے اور کوئی 12 سال آپ کو گزر چکے تھے۔ مخالفین اپنی مخالفتیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ایمان لائی تھی ابھی تک، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی مصائب سے تنگ آ کر، مخالفین کی سختیوں سے تنگ آ کر وہ ہجرت کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انی نہیتو، مجھے تو روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو انہیں پکارنے سے، ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، تو میں کیسے تمہاری بات مان لوں؟ یہ لوگ سردار کہتے تھے کہ کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو فرمایا وہی لازم ہے ان بندوں پر کہ اس کی اطاعت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ تم نہیں مانتے تو پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں ایسا کروں یعنی تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو کیا ہوگا؟ پھر تو میں تو بھٹک گیا پھر، اور پھر وما انا من المہتدین، میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہا اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاؤں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر قائم ہوں، یعنی جو راستہ اس نے دیا ہے وہی راستہ روشنی کا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، جبکہ تم اسے جھٹلا چکے ہو، یعنی تم اس راستے کو جھٹلا رہے ہو، میں تو اس راستے پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر عمل کرنے والا ہوں۔ ما عندی ما تستعجلون به، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہو اور ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑ رہا۔ اگر آپ واقعی پیغمبر ہوتے تو ہم پر عذاب آتا، کوئی مصیبت آتی کوئی، جبکہ ہم زیادہ خوشحال ہیں اور آپ کے پیروکار جو ہیں وہ تنگ دست ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ لے کے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی دیتے ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ میرے اختیار میں ہے، یہ تو اللہ ہی اپنی حکمت سے نازل کرے گا، جب وہ کوئی سزا دے گا، کوئی عذاب دے گا، یہ اس کا اختیار ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی اس کائنات کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پورا کراتا ہے۔ یقص الحق کا، وہ حق بیان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ حق ہی ہوتا ہے، جو کچھ اس کا فرمان ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ وَهُوَ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اس کے فیصلے میں کوئی کجی نہیں ہوتی، کوئی خامی نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ ہر خامی سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، رات دن فیصلے کرتا ہے، بعد میں پھر دہراتا ہے، ان کو نظر ثانی کرتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ خامی رہ گئی ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں میں کبھی کوئی خامی کجی نہیں ہوتی، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی اگر عذاب نازل کرنا میرے اختیار میں اگر ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر میں دیر نہ لگاتا، جب تم نے نافرمانی کی تھی فوراً عذاب میں لے آتا۔ تو اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کبھی کا ہو گیا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہر شخص کے اعمال پر اس کی نظر ہے، اور وہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے فیصلے جو کرتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں، لا یعلمها الا ہوا، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا معاملات ہونے والے ہیں، کیا آگے نتیجہ نکلنے والا، یہ وہی جانتا ہے، اسی کے علم میں ہے۔ اب دیکھیں، احساس دلایا ہے انسان کو کہ تمہارا رب کتنا علیم اور خبیر ہے اس کائنات کے حوالے سے، تمہارے بارے میں فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشک و تر میں ہے، چاہے زمین ہے، چاہے سمندر ہے، ہر جگہ جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے، باخبر ہے وہ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ اب دیکھیں، اندازہ لگا لیں، انسان نے اب تک جانداروں کی جو اقسام دریافت کی ہیں، نہ جانے اور بھی کتنی ہوں، جانداروں سے مراد پودے اور جانور دونوں ہم لیتے ہیں۔ 25 لاکھ ہم اسے اپنی ٹرم میں سپیشیز کہتے ہیں، ان کو انواع اردو میں 25 لاکھ ہیں ان کی اقسام، جن میں کوئی 10 لاکھ کے قریب جانوروں کی قسمیں اور 15 لاکھ پودوں کی قسمیں، اور بھی ہوں گے۔ اب 15 لاکھ تو اقسام ہیں پودوں کی جو انسان نے دریافت، اب ان کے پتے دیکھ لیں، ایک درخت کے پتے بھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو کوئی درخت کا پتا جب گرتا ہے تو وہ سب کیا ہے، اس کے علم میں ہے، اتنا علیم ہے تمہارا رب، اور تم اس سے بے خوف ہو، جو مرضی آئے کر ڈالتے ہو۔ تو کس طرح سے دیکھیں احساس دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بندوں کو، جو نافرمانی پر ہی اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خیر خواہی کر رہا ہے۔ یعنی کتنی بڑی خیر خواہی ہے کہ پیغمبر بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے، کتنی بڑی خیر خواہی ہے کہ تم برے انجام سے بچو، لیکن تم ہو کے اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہو۔ تو فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشک و تر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت سے کوئی پتا ایسا نہیں گرنے والا جو اس کے علم میں نہ ہو، جس کی اسے خبر نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکی میں کوئی دانہ جو موجود ہے وہ بھی سب اس کے علم میں ہے۔ کسان کس طرح سے مٹھی بھر بھر کے پھینکتے ہیں کھیت میں جب لگاتے ہیں، وہ خود بھی نہیں جانتا کتنے دانے اس نے پھینکے، لیکن اللہ کے علم میں ہے ہر دانہ جو زمین کے اندر گیا ہے۔ کتنا وہ علیم ہے، یعنی کس رب کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے
उसने पैदा किया है, दोबारा भी पैदा करेगा, पूछेगा तुमसे, हिसाब लेगा। तो फरमाया कि कोई दाना ज़मीन की तारीकियों में ऐसा नहीं है जो उसके इल्म में ना हो। वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन, खुश्क और तर में जो कुछ भी है एक वादे किताब में उसने लिखा हुआ है, सब उसके यहाँ दर्ज है। वहुवल्लज़ी, अब देखें फिर एहसास दिलाया, हम रोज़ाना तजर्बा कर रहे हैं इस चीज़ का। फरमाया कि वहुवल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैली, वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, यानी नींद की हालत में ले आता है। इंसान बेखबर हो जाता है, पता ही नहीं अब उसके साथ जो भी कोई करे, उसका कोई सामान उठा के ले जाए, जो कुछ करे। फरमाया कि वहुवल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैल, वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है। वह यालमु मा जराहतुम बिन्नहार, और वो खूब जानता है जो कुछ फिर तुम दिन में तुमने किया, यानी सारे दिन का कच्चा चटा वो सब उसने लिख लिया होता है, सब दर्ज हो रहा है सब कुछ ये। सुम्मा यबअसुकुम फीही, और फिर अगले रोज तुम्हें फिर उठा खड़ा करता है। जैसे अब हम आए खड़े हैं, देखे सारी रात बड़ी नींद के मजे लेकर अब आए खड़े, फिर अगले रोज तुम्हें फिर जिंदा कर देता है, उठा खड़ा करता है। क्यों? ले युकदा अजला मुसम्मा, ताकि जो तयशुदा उम्र है तुम्हारी उसे तुम पूरा कर लो। जो तयशुदा तुम्हारी मुद्दत है, जो मोहलत अमल है, उसे तुम पूरा करो। अब ये भी कोई नहीं जानता, कोई दावा कर सकता है कि मेरी इतनी ज़िंदगी अभी बाकी है? अल्लाह ने सब कुछ तय किया हुआ है, सब कुछ तय किया। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर तुम सबको उसी की तरफ पलटना है। सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करके आए हो। तो ये एहसास अगर दिल के अंदर मौजूद है, इंसान बुराई से भी बचेगा, नेकी की तरफ अपने आप को रखेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी में रहेगा, नाफरमानी से बचाएगा। तो देखें कितने मुख्तसर अंदाज में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी हकीकतों की तरफ मुतवज्जे किया इंसान को। एहसास रखे कि जिस रब के तुम बंदे हो वो कितना अलीम है, कितना खबीर है, कितनी कुदरत वाला है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन, या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन।